الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدی واولیاء امتہ وعلماء سنتہ اجمعین بارک وسلم ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ جل جلالہ و تم برہان کے حمد و ثنا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہدیہ عید الاسلام بھیجنے کے بعد میرے بزرگوں، میرے دوستوں، امام الانبیاء کے پیارے پیارے غلاموں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم قرآن رشید سورہ بینہ کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سن کر عمل کر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ماہ رمضان کا آخری عشرے کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ توفیق دے تو اللہ ہمیں جمعۃ الوداع دیکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رمضان مبارک ہے، 21 رمضان مبارک کو مولا کائنات اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حل المشکلات والنوائب سید العرب مرتضیٰ حیدر کرات مطلوب کل طالب مولا المؤمنین ولی اللہ امام الاولیاء علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا شعور شہادت ہے۔ آپ کا عرس مبارک ہے، اس کے حوالے سے آپ کی سیرت پر چند باتیں انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کا نامی اسم گرامی جو تھا علی تھا۔ آپ کی کنیت دو ہیں، ابو تراب اور ابو الحسن، یہ آپ کی کنیت ہے، اور یہ جتنے میں نے نام لیے یہ سارے آپ کے القابات ہیں۔ اور جو آپ کی کنیت ہے ابو تراب ابو الحسن کا مطلب یہ ہے حسن کے باپ، ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا۔ اس کے دو پس منظر بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، پوچھا این علی بن ابی طالب، اے فاطمہ علی کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے ناراضگی ہوئی تو وہ یہاں سے تشریف لے گئے ہیں، گھر سے باہر چلے گئے ہیں۔ تو حضور جب باہر تشریف لے کے گئے، کسی نے بتایا کہ حضور وہ تو مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لے کے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم لیٹے ہوئے ہیں اور جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ اب ذرا غور کریں، عالم کیسا ہے کہ امام الاولیاء لیٹے ہوئے ہیں اور امام الانبیاء جگا رہے ہیں۔ امام الاولیاء لیٹے ہوئے ہیں، امام الانبیاء نے امام الاولیاء کو ید اللہ فوق ایدیہم کے ہاتھوں سے جگاتے ہوئے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جا، اے مٹی والے بیدار ہو جا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ انداز حضور کا مجھے اتنا اچھا لگا، اتنا پیارا لگا۔ میری کنیت ابو الحسن بھی ہے لیکن مجھے کوئی ابو تراب کہہ کے پکارتا ہے، اے مٹی والے کہہ کے پکارتا ہے تو مجھے دنیا و معافیہ سے زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ کنیت مجھے آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے، یہ کنیت مجھے حضور نے عطا کی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا،
اور ایک کیفیت یہ ہے، آپ کا نام نامی کے ساتھ آتا ہے کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ آپ کے چہرہ مبارک کو عزت بخشے، اللہ آپ کے چہرہ مبارک کو عزت عطا فرمائے۔ اس کا پس منظر بھی یہ ہے، دو پس منظر ہے۔ ایک پس منظر یہ ہے کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہستی ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں لا یعبد علی الاوثان قط، مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی، بتوں کو سجدہ نہیں کیا، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ لقب عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے آپ کے چہرے کو عزت بخشی ہے۔ اور ایک پس منظر یہ ہے، ایک بار ایک کافر کا مقابلہ جنگ میں آپ کے ساتھ ہوا، وہ کتنے 100 بندوں کی طاقت رکھتا تھا، اس کا مشہور تھا اتنے 100 بندوں کی طاقت رکھتا ہے، لیکن حیدر کرار کے سامنے آیا، اور حیدر کہتی اسے جو بار بار پلٹ کے حملہ کرتا ہے، جب آپ نے اسے زیر کر لیا، اسے واصل جہنم کرنے لگے، اس نے کہنا شروع کر دیا سود اللہ وجہ کا، اے علی اللہ تیرے چہرے کو سیاہ کر دے۔ حضور یہ بات سن رہے تھے، حضور نے فرمایا بدبخت اپنی زبان کو بند کر۔ اس وقت حضور نے فرمایا کرم اللہ وجہ الکریم، علی اللہ تیرے چہرے کو عزتیں بخشے۔ آپ کا نام نامی علی ہے، آپ جب پیدا ہوئے آپ کے والد ابو طالب نے آپ کا نام زید رکھا، اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام اسد رکھا، لیکن حضور نے آپ کا نام علی رکھا۔ علی، اب توجہ کی بات ہے، حضور نے نام رکھا علی ہے۔ علی کسے کہتے ہیں؟ بلندی والے کو۔ اب ذرا غور کرنا ہے، حضور نے پیدائش کے وقت آپ کا علی نام رکھ کے قیامت تک کے لیے باطل عقیدہ والوں کی اوپر، باطل عقیدہ جو خشک توحید پرست لوگ ہیں ان کے باطل عقیدے پر اللہ تعالیٰ کے محبوب نے کالی ضرب لگا دی ہے، کالی ضرب ایسی لگائی ہے، فرمایا میں نے نام اس کا رکھا ہے علی ہے۔ یہ وہ مقام والا ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں گا اس کا علی بھی مولا ہوگا۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ذرا توجہ کی بات ہے، مولا کہتے ہیں مددگار کو۔ ذہن میں وسوسہ آتا ہے، ذہن میں خیال آتا ہے، کسی کونے کھانچے میں خیال آتا ہے مددگار تو اللہ ہے، علی کو مولا کیوں کہا جاتا ہے، علی کو مولا کیوں کہا جاتا ہے؟ میں بات ذرا آگے لے کے جا رہا ہوں۔ غریب نواز کہا جائے تو لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ شرک کی بو آتی ہے۔ داتا علی جویری کہا جائے، داتا کہا جائے، علی جویری کو داتا کہا جائے، فرمایا داتا تو اللہ ہے، یہ علی جویری داتا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب خواجہ غریب نواز کو، خواجہ کو غریب نواز کہا جائے، غریب نواز تو اللہ ہے، یہ خواجہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ غوث اعظم، غوث کا مطلب ہی مددگار ہے، جب غوث پاک کو غوث اعظم کہتے ہیں تو کہ غوث پاک، غوث تو مدد کرنے والا تو اللہ ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، میں بات آگے لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ بھی غنی ہے، عثمان بھی غنی ہے، اللہ بھی غنی ہے، عثمان بھی غنی ہے، اللہ بھی اکبر ہے، صدیق بھی اکبر ہے، اللہ بھی اکبر ہے، صدیق بھی اکبر ہے، اسی طرح علی بھی علی ہے، اللہ بھی علی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بڑا ہے، وہ عظمت والا ہے۔ تو پتہ چلا علی بھی علی ہے، اللہ بھی علی ہے، تو یہ بات شرک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے، اللہ کسی کی مدد کرتا ہے تو مدد کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ نبی اور ولی جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ نبی اور ولی مدد کرتے ہیں، کس سے کرتے ہیں؟ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں نا، جس میں شرک ٹھہرے تعظیم نبی اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ تعظیم کو شرک کہنے لگ گئے، حالانکہ مولا مددگار، حضور نے فرمایا من کنت مولا ہوں فعلی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہاں تک نہیں، حضور علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، فرمایا ان اللہ مولا ہو، اللہ بھی تمہارا مولا ہے۔
جبریل بھی تمہارا مولا ہے، سارے نیک اور صالح لوگ بھی تمہارے مولا ہیں۔ یہ باتیں ذہن میں رکھنی ہیں، اپنے عقیدوں کو بھولنا نہیں، باپ دادا کے عقیدوں کو کبھی نہیں بھولنا۔ اعمال ہمارے پاس بہت کمزور ہیں، خدا کی قسم، اعمال میں بھی کوشش کریں، اعمال اچھے کریں۔ اعمال بھی کمزور ہوں تو عقیدہ بھی چلا گیا، پھر باقی بچا ہمارے پاس کیا ہے؟ عقیدوں پہ کمپرومائز نہ کریں، کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں۔ میں آگے موضوع کو لے کے چلتا ہوں، میرے پاس وقت کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات کو یہ بڑی شان عطا کی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ جامع ترمذی کے اندر ہے، حضور نے شاہ فرمایا انا دار الحکمت و علی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فن ارادہ علم، جو علم کا ارادہ کرتا ہے، فلیات الباب، اسے چاہیے دروازے پہ آ جائے۔ جو علم چاہتا ہے، علم سیکھنا چاہتا ہے، تو جس شہر میں داخل ہونا ہے جہاں پہ علم رکھا ہوا ہے، جہاں سے علم ملنا ہے، تو دروازے سے ہی تو جانا ہے۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جو علم کے پاس آنا چاہتا ہے اسے چاہیے دروازے پر آ جائے۔ جو حضور تک پہنچنا چاہتا ہے وہ مولا کائنات کے قدموں تک پہنچ جائے، اور مولا کائنات اسے حضور تک پہنچا دے۔ ذرا غور کرنا ہے، مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ علم کیسے ملا، اس کا پس منظر بھی سن لیتے ہیں۔ جتنے صحابہ کو جو عظمتیں ملی ہیں، صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق بنے ہیں یہ عظمتیں۔ عثمان غنی وہ ہیں، حضور فرماتے ہیں جن سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عمر فاروق وہ ہیں جہاں وہ ہوتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ علی وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو صدیق کو جو مرتبہ ملا، عمر کو جو فیضان ملا، عثمان غنی کو جو کمال ملا، علی کو جو ادب ملا، علی کو جو شان ملی ہے، یہ سب فیضان مصطفیٰ ہے، حضور کا فیضان ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، حضور کا فیضان ہے۔ اور مولا کائنات خود اپنی زبانی کیا فرماتے ہیں؟ اشرف العلمات کے اندر شیخ محقق فرماتے ہیں، اشرف العلمات کے اندر شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت علی خود فرمایا کرتے ہیں میرے پاس اتنا علم کیسے آیا کہ میرے سینے میں علم کے سمندر ہے، وہ کیسے آیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زہری وصال ہوا تو آپ کو غسل مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے دیا۔ اب میں غسل دے کر رہا تو جب آنکھیں بند ہوتی ہیں یہاں پر پلکوں پہ پانی رہ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے مبارک پلکوں پر موتی سے زیادہ روشن پانی کے قطرے تھے۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے اسے اپنی زبان سے چوس لیا، میں نے اسے چوس لیا، جو حضور کے جسم سے مست پانی اپنی زبان سے چوسا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اس کے بعد جو ہی وہ پانی میرے حلق سے سینے میں گیا، میرے پیٹ میں گیا، پھر اللہ نے میرے دل کے اندر سمندر سے زیادہ علم ایسے آیا کہ علم کے سمندر میرے سینے میں ٹھاٹھے مارنے لگے، علم کے سمندر ٹھاٹھے مارنے لگے۔ اور ایک اور وجہ فرماتے ہیں کیفیت کیوں نہ ہو، میں نے جب اپنی آنکھ کھولی تو میں نے آنکھ ہی نہیں کھولی جب تک حضور کا چہرہ نہیں دیکھ لیا، میں نے آنکھ ہی تب کھولی حضور کا چہرہ دیکھا پیدائش کے وقت۔ اور حضور مجھے اپنی زبان چسایا کرتے تھے، اپنے سینے پہ لٹایا کرتے تھے، اپنے ساتھ سلایا کرتے تھے۔ حضور کے لابے دان کی برکت ہے، رب کعبہ کی قسم، آسمان سے نیچے کائنات میں مشرق مغرب شمال جنوب میں مجھ سے کسی بارے میں کوئی سوال کرو اللہ کی عطا سے جواب دے سکتا۔ کیفیت ایسی ہوئی کہ ایک بار آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے یمن کی طرف حاکم بنا کر، قاضی بنا کر، چیف جسٹس بنا کر بھیجا، علی تم نے وہاں جا کر قضا کرنی ہے، فیصلے کرنے ہیں۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا شاب، میں ایک نوجوان شخص ہوں، مجھے لا ادری مل قضا، میں تو جانتا ہی نہیں قضا کیا ہوتی ہے، قضا کے آداب کیا ہیں۔
حضور علیہ السلام نے جب یہ علی سے سنا، مولا کائنات قال فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ جو ہے میرے سینے پہ رکھا، فی صدر، میرے سینے پہ رکھا، اور سینے پہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا کیا کی؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے دعا کی، اللہم اہدی قلبہ وثبت لسانہ، یا اللہ علی کے دل کو ثابت رکھنا اور علی کے زبان پر حق کو جاری فرما دینا، حق کو ثابت رکھنا۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ دن گیا اور آج کا دن آیا، کیفیت یہ ہے کہ جب بھی میرے سامنے دو فریق مسئلہ لے کر آتے ہیں، ان کی بات بعد میں ختم ہوتی ہے، جواب میں پہلے عطا کر دیتا ہوں، جواب میں پہلے دے دیتا ہوں، پھر مجھے کبھی تردد نہیں ہوا۔ کوئی سوال میرے سامنے آیا ہو اور میں نے کہا میں بعد میں جواب دوں گا، میں سوچ کے جواب دوں گا، میں سمجھ کے جواب دوں گا، میں مشورے کے بعد جواب دوں گا۔ فرمایا میرے سامنے فریقین آتے، سوال لے کر آتے، سوال بعد میں ختم ہوتا، اللہ مجھے جواب پہلے عطا فرما دیا کرتا تھا۔ وہ تو کرے، فیضان مصطفیٰ ہے یہ۔ اب میں ان کے واقعے سے کچھ اسی علم کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ آپ ممبر پر تھے، ایک شخص آیا، یہودی تھا، اس نے امتحان میں سوال کیا، اس کی داڑھی کے بال 2-3 بال تھے، باقی چہرے پہ داڑھی نہیں تھی اس کی۔ تو اس نے کہا آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ جو سوال مجھ سے کرو میں جواب دوں گا، قرآن سے جواب دوں گا، اور آپ کا یہ دعویٰ تھا، خدا کی قسم میری اونٹ کی مہار گم ہو جاتی ہے، میں کسی سے نہیں پوچھتا کہاں ہے، مجھے قرآن بتاتا ہے کہاں رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے دعویٰ کیا کہ یہودی کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا علی آپ نے دعویٰ کیا میں ہر سوال کا جواب قرآن سے دوں گا، علی مجھے جواب دیجئے، میرے چہرے پہ چند بال ہیں داڑھی کے، اور آپ کی داڑھی پوری مٹھی گنی ہے، پوری مٹھی ہے آپ کی داڑھی۔ علی قرآن سے جواب دیجیے، میرے چہرے پہ چند بال کیوں ہیں اور آپ کی داڑھی گھنی کیوں ہے؟ اس نے سوال ختم کیا، مولا کائنات نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ سورہ اعراف کی قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی آپ نے۔ قرآن کہتا ہے البلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نقدا۔ فرمایا جو زمین پاکیزہ ہو اس سے اللہ کے حکم سے بھرپور سبزہ نکلتا ہے، اور گندی زمین سے تنکا تنکا نکلتا ہے۔ اے یہودی میرا جسم اسلام اور ایمان کی وجہ سے میرے جسم کی زمین پاکیزہ ہے، اسی لیے میرے چہرے پہ داڑھی گنی ہے، اور تیرا جسم یہودیت کی نحوست کی بنا پر گندا ہے، پلید ہے، اس لیے تیرے چہرے سے تنکا تنکا نکل رہا ہے۔ قرآن پڑھ کے سنایا، جو سوال کرو گے قرآن سے جواب دوں گا۔ ذرا غور تو کریں یار۔ اس سے ایک بات اور عرض کرتا چلوں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کی اولاد میں سے، آپ سے کسی نے پوچھا داڑھی کتنی ہونی چاہیے؟ فرمایا ایک مٹھی داڑھی، جتنے بھی نبی علیہ السلام گزرے ہیں سب کی ایک مٹھی داڑھی۔ یہ دیکھیے گا داڑھی کے انداز، یہ پوری مٹھی ہے، اس سے آگے کاٹنا چاہیں کاٹ سکتے ہیں، ہر طرف سے پوری مٹھی۔ یہ ویڈیو بن گئی اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ہر طرف سے پوری مٹھی، مٹھی سے زیادہ نہیں۔ انبیاء کی سنت ہے مٹھی داڑھی رکھنا۔ اس پر میں موضوع پورا ایک بیان کروں گا کہ قرآن کی آیات اور حدیث سے مٹھی کے داڑھی کے ثبوت، لیکن میں بات کر رہا ہوں امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا داڑھی کتنی ہونی چاہیے؟ فرمایا مٹھی۔ کوئی نبی کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کی مٹھی داڑھی نہ ہو، جس نے داڑھی نہ رکھی ہو۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بعض لوگ تو علی کی محبت میں اپنے آپ کو اتنا خود رفتہ سمجھتے ہیں کہ بس، لیکن چہرہ یہودیوں جیسا۔ یہ کون سی علی کی محبت ہے؟ حضور نے فرمایا داڑھیوں کو معافی دو، مونچھوں کو پست کرو، یہودیوں سے ایسی شکل نہ بناؤ۔ جس علی کی محبت میں جلوس نکالے جائیں، جس علی کی محبت میں جانیں قربان کرنے کے دعوے کیے جائیں،
یہ کون سی محبت ہے؟ علی کی محبت تو یہ ہے علی کی سیرت کو اپنایا جائے. علی کے چہرے پر تو مٹھی داڑھی تھی. آج جو بہت زیادہ نعرے لگاتے ہیں کسی کے چہرے پہ داڑھی نظر نہیں آتی. پتہ چلا ایک عام کام میں، عام مطلب یہ اہم کام ہے، عمل کے اندر اگر علی کی پیروی نہیں کر پا رہے تو محب علی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو عقیدے میں کیسے پیروی کرتے ہوں گے؟ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. آئیے میں علی کے علم کی بات کر رہا تھا. دوسری ایک بات بڑی پیاری ہے. دو عورتیں انہوں نے رات کے اندھیرے میں بچے جنے. ایک یہاں بچی پیدا ہوئی، ایک یہاں بچہ پیدا ہوا. جھگڑا ہو گیا. دونوں عورتیں یہ کہہ رہی ہیں بیٹا میرا ہے. اب گواہ کوئی نہیں، بیٹا کس کا ہے، بیٹی کس کی ہے. اب مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے کہ بیٹی کس کو دی جائے، بیٹا کس کو دی جائے، کہیں فیصلہ غلط نہ ہو جائے. کوئی مسئلہ حل نہیں کر پا رہا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بارگاہ میں یہ مسئلہ لایا گیا. فرمایا اس کا جواب تو بڑا آسان ہے، قرآن جواب دیتا ہے اس کا. حضور قرآن بچہ آج پیدا ہوا ہے اور قرآن جواب دے رہا ہے. فرمایا ولا رطب ولا یا بسم اللہ فی کتاب مبین. ہر خشک و تر چیز کا علم قرآن کریم میں. کیسے؟ فرمایا دونوں عورتوں پہ چھاتیوں سے دودھ لو، تھوڑا تھوڑا دودھ دیا گیا، تھوڑا دونوں کا وزن کیا گیا، مقدار ایک جیسی تھی. ایک عورت کے دودھ کا وزن دوسری عورت کے دودھ سے زیادہ تھا، ڈبل تھا. اور میں قرآن کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین. وراثت میں بھی حکم یہ ہوتا ہے کہ دو عورتوں کے برابر ایک مرد کو وراثت ملتی ہے. تو فرمایا اللہ نے رزق میں بھی مرد کو 2 گنا عطا فرمایا ہے. جس عورت کا دودھ زیادہ ہے اس کا بیٹا ہے، جس کا کام ہے اس کی بیٹی ہے. تو اس نے بعد میں اقرار کر لیا ہاں میرا بیٹا تھا، جس نے کہا میری بیٹی تھی. وہی بات جو آپ نے فیصلہ کیا. ایک شخص آپ نے جب ممبر پہ اعلان کیا مجھ سے سوال کرو، آسمان کے نیچے جو بات مجھ سے پوچھو گے اللہ کی عطا سے بتاؤں گا. ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا، اس نے امتحاناً سوال کیا. اس نے کہا حضور ایک بکری ایک کتے سے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا، بتائیں حلال ہے حرام ہے؟ بڑا عجیب سا سوال ہے. آپ ممبر پہ تھے اور آپ نے فوراً جواب دینا شروع کیا. فرمایا اس کے سامنے پانی رکھو، اگر وہ بکری کی طرح پانی پیتا ہے تو حلال ہے، کتے کی طرح چاٹتا ہے تو حرام. بکری کی طرح پیتا، بکری کتے کا انداز مختلف ہوتا ہے. بکری کی طرح پیے تو حلال ہے، کتے کی طرح چاٹے تو حرام ہے. اس نے پھر سوال، کیونکہ اس نے امتحاناً سوال کیا، ایسی کوئی کیفیت تھی ہی نہیں. نے کہا تو کبھی بکری کی طرح پیتا ہے، کبھی کتے کی طرح چاٹ کے پیتا ہے. پھر آپ نے فرمایا اس کے سامنے گھاس رکھو، کھا لے تو حلال ہے بکری ہے، نہ کھائے تو حرام ہے کتا ہے. نے کہا تو کبھی کھا لیتا ہے کبھی نہیں کھاتا. پھر آپ نے فرمایا اس کے بیٹھنے کے انداز کو دیکھو، اگلی ٹانگوں پہ بیٹھتا ہے تو بکری اگلی ٹانگوں پہ بیٹھتی ہے، حلال ہے. پچھلی ٹانگوں پہ بیٹھتا ہے تو کتا ہے، حرام ہے. دیکھو دودھ کبھی اگلی ٹانگوں پہ بیٹھتا ہے کبھی پچھلی ٹانگوں پہ بیٹھتا ہے. آپ سمجھ گئے کہ یہ بدباطن ہے، یہ امتحان لینا چاہتا ہے. پھر آپ نے ایک اور جواب دیا. فرمایا جب گھاس کھا لے دیکھنا جگالی کرتا نہیں کرتا، جسے اپنی زبان میں بولتے ہیں گلی کرنا، اردو میں بولتے ہیں جگالی. اگر جگالی کرتا ہے تو بکری ہے، حلال ہے، ذبح کر لینا. اگر جگالی نہیں کرتا گھاس کھانے کے بعد تو سمجھنا کتا ہے، حرام ہے. کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا. اب آپ نے سمجھا کہ واقعی اس کا ارادہ امتحان ہے. پھر آپ نے ایسا جواب دیا، سوال کرنے والا لاجواب ہو گیا. فرمایا اسے ذبح کرو، اس کے جسم سے انتڑیاں نکلے تو کتا ہے، اوجری نکلے تو بکری ہے، حلال ہے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کبھی ذبح کیا ہے تو انتڑیاں نکلی ہیں، کبھی ذبح کیا ہے تو اوجری نکلی ہے. وہ فوراً لاجواب ہو گیا. یہ اللہ نے علی کو شان عطا فرمائی، یہ شان عطا فرمائی. تو خدا کی قسم حضور نے فرمایا علی سے محبت نہیں رکھتا سوائے مومن کے. علی سے صرف مومن محبت رکھتا ہے، اور علی سے بغض نہیں رکھتا سوائے منافق کے. دلوں کی کیفیت کو دیکھا کرو. علی کا نام آئے چہرے کھل جائیں، دل میں ٹھنڈک پڑ جائے.
دل مطمئن ہو جائے، سمجھا کرو اللہ نے ایمان کی صفت عطا فرمائی۔ علی کا نام سن کے چہرے بگڑ جائیں، چہروں پہ وٹ آ جائیں، منہ بگڑ جائے، مومن کی نشانی نہیں، حضور نے فرمایا جن کا چہرہ بگڑتا ہے، علی سے صرف منافق بغض رکھتا ہے، مومن علی سے کیا رکھے گا؟ محبت رکھے گا۔ مومن علی سے محبت رکھے گا اور منافق علی سے بغض رکھے گا۔ اللہ علی سے اور علی کے اولاد سے ہمیں محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت کم ہے، وقت مختصر ہے، ختم ہو گیا۔ آخر میں اعلان کرتا ہوں، ہر بار اعلان کرتا ہوں، الحمدللہ آپ نے دعوت اسلامی کے ساتھ الحمدللہ بھرپور تعاون کر رہے ہیں، فطرات بھی اپنے دے رہے ہیں، آپ نے فطرانی بھی دینے ہیں، آخری اشرا آ گیا ہے، کوشش کیجیے گا۔ آج ہمارے مسجد کے باہر ہمارے جامعہ کے طالب علم ہیں، وہ جولی بھی لگائیں گے، دل کھول کر خرچ کرنا ہے۔ ویسے ایک نیکی لاکھ کے برابر ہے، جمعے کی ایک نیکی 70 گنا ہے، 1 روپیہ 70 اور لاکھ تو ضرب 70 لاکھ تک بن جاتے ہیں۔ تو جتنا دل کھول کے آپ خرچ کر سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی دیے ہوئے رزق میں سے آپ نے خرچ کرنا ہے۔ ہمارے اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے لیے مدنی کاموں کے لیے جھولی لگائیں گے، ضرور ان کی جھولی میں حساب ضرور ڈالیے گا، اور فطرانہ آپ مجھے جمع کروا دیجیے گا، بعد میں کروا سکتے ہیں، جس ٹائم کروا سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔